کل ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور پیغام دیا۔ پہلے دن لوگوں نے نہیں سنا، دوسرے دن پھر سنا، اور سوائے امیر المؤمنین کے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس پیغام کے فائدے کیا ہوئے اور اس کا نقصان کیا ہوا۔ ظاہری طور پہ تو اس کا ایک نقصان ہوا، وہ یہ کہ مشرکین اور مکہ کے بت پرست آپ کے مخالف ہو گئے۔ فائدہ بھی ہوا، اس سے بھی زیادہ بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی طرف مائل ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے اس پیغام کے بعد مخالفت شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے تھے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اس میں عورتیں، مرد، غلام سب شامل تھے۔ جو بھی آپ کے اس پیغام کی طرف آیا اور لبیک کہا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ طاقت ان کے پاس تھی، حکومت ظاہری طور پہ ان کے پاس تھی۔ جب حکومتیں کسی کے پاس ہوتی ہیں تو پھر وہ مظالم جو ہے کرنے میں ان کو آسانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پوری اسٹیٹ کو، مشینری کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی بھی کچھ ایسی کیفیت تھی، کیونکہ سارا کنٹرول اس زمانے میں اس سرزمین کا ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ مظالم شروع کر دیے ڈھانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ منسلک تھے۔ اب ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا؟ اتنے لوگوں کو ہم مشکل میں ڈال دیں صرف یہ پیغام دینے کے لیے، جبکہ ہم بتائیں گے کہ بعض ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ ظاہری طور پر اگر کسی چیز کا انکار کریں، دل میں اس کو رکھ لیں تو یہ بھی کافی ہے ایمان کے لیے۔ تو یہ پھر کیوں نہ ہوا کہ یہاں کیوں ظاہر کیا گیا، اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا؟ تو اس کا جواب سادہ یہ ہے کہ جب ایک کام بڑا ہو، پیغام بڑا ہو، اس کو پہنچانا ہو پوری دنیا کے اندر، تو پھر اس طرح کی یہ معمولی چیزیں ہیں، اس کے لیے کسی کا شہید ہو جانا، کسی کا مارا جانا، کسی کے اوپر ظلم ہونا، کسی کو گرم ریت پہ لٹا دینا، کسی کو انگاروں پہ لٹا دینا۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کو انگاروں کے اوپر کیا ہے انہوں نے لٹایا، اور بعض ایسے تھے گرم ریت کے اوپر لٹایا۔ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ان میں بہت سارے لوگ زندہ رہے۔ یعنی یہ سارے کام جو ہیں مشرکین نے انجام دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام میں نے عرض کیا کہ بڑا تھا۔ کیا تھا؟ یعنی توحید کو منوانا تھا۔ توحید کا پتہ تھا لوگوں کو، مانتے نہیں تھے، اب منوانا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنڈا تو اٹھایا نہیں، کسی کو مارا بھی نہیں، پیٹا بھی نہیں کہ آپ توحید کو مانے نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا، نہیں۔ آپ نے تو پیغام جو ہے ان تک پہنچایا۔ اس پیغام کو سنتے ہی وہ آگ بھگولا ہو گئے اور پریشان ہو گئے، انہوں نے ظلم پہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ تو کیونکہ پیغام انتہائی اہمیت کا حامل تھا تو یہ مظالم جو ہے دیکھنے پڑے۔ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بھی توحید کا پیغام، اصل توحید، خالص توحید بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ اب بھی جو لوگ بیان کرتے ہیں، آپ بریلویوں کے اندر اور اہل تشیع کے اندر توحید جو ہے
بہت کم لوگ ہیں بریلوی اور اہل تشیع حضرات جو توحید کو خالصتاً مانتے ہیں۔ دوسری طرف سے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں ایک اور کجی پائی جاتی ہے، وہ توحید کو تو بڑی خالص مانتے ہیں، رسالت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان میں وہ دوسرا نقص ہے۔ ان میں یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اور لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو اور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ جی فلاں کا کرم ہے، فلاں کی وجہ سے ہمارا کام ہو گیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کو نبی آخر الزمان نے منوانے کے لیے مظالم سہے۔ صحابہ کرام کے اوپر جو مظالم ہوئے تو توحید کو منوانے کے لیے ہوئے، اور کس لیے ہوئے؟ پہلے مرحلے پہ توحید تھی، دوسرے مرحلے پہ رسالت آتی ہے، تیسرے مرحلے پہ کیا ہے؟ ولایت و وصایت و وزارت و خلافت آتی ہے، جو کل ہم نے عرض کیا۔ تو وہ کہتے ہیں یک نشد دو شد۔ پہلے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اب انہوں نے سنا کہ رسالت کی ساتھ گواہی دینی پڑے گی اور ولایت کی بھی دینی پڑے گی، اب تین ہو گئے، اب تو زیادہ مخالف ہو گئے۔ تو لہٰذا توحید جو ہے ہمارے بریلوی حضرات اور ہم خود بھی اہل تشیع حضرات جو ہیں اکثریت، ان کو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف۔ ہمیں جب توحید کو ماننا ہے تو توحید خالص، وہ توحید جس توحید کو منوانے کے لیے نبی و آخر الزمان سے لے کر تا حجت آخر الزمان امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف آج پردہ غیبت میں ہیں، منوانے کے لیے حضرت جب آئیں گے توحید کو منوائیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس توحید خالص تھی۔ اگر توحید کو دیکھنا ہو اور توحید کی عظمت کا پتہ کرنا ہو تو دروازہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اہتمام کرتی تھیں پروردگار عالم کی عبادت کے لیے، اور کس طرح اپنے بچوں کے اندر توحید کو راسخ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ بچپن تھا، آپ امیر المومنین کی گود میں بیٹھی تھیں تو فرمانے لگے کہو بیٹا ایک، پھر کہا دو، تو بی بی خاموش ہو گئیں، اور پھر جب خاموش ہوئیں تو پوچھا کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے تو پھر اس کے مقابل میں دوئیت والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا رسالت مآب نے یہ بہت بڑا کام کیا، اور یہ مظالم آپ کے صحابہ میں سے خواتین بھی بہت ساری تھیں، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں، ایک آدھا ہم نام بھی لیں گے انشاءاللہ، اور مردوں میں بھی کئی ایک لوگ تھے جنہوں نے یہ مظالم دیکھے اور شہید ہو گئے۔ ان میں سے حارث بن ابی حالہ سب سے پہلا شہید ہے۔ کس لیے شہید ہوا ہے؟ راہ خدا میں، توحید کے لیے۔ اور کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت کے لیے، امیر المؤمنین کی وصایت اور وزارت کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت، کل بھی میں نے کہا کہ غدیر کے بعد ہمیں ملی ہے، نہیں، دعوت ذوالہ شیرہ پہ اعلان ہو گیا تھا، امیر المؤمنین کی ولایت وصایت خلافت کا اعلان ہو گیا تھا۔ تو یہ بعد میں کیونکہ ہم سے غفلت ہوئی، جیسے ایک بہت بڑے عالم دین نجف اشرف میں وہ عاشور کے دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے سارا دن۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جلوس آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو آپ آرام کریں۔ کہا کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، دوسری غلطی نہیں کرنی۔ کہا کون سی غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ ہم نے غدیر کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا، اب لوگ غدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں، امیر المومنین کو خلیفہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، تو وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی غلطی کریں، عاشورہ کو اہتمام کے ساتھ نہ منائیں، تو کل لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے، کہیں گے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے،
کسی نے یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید ہی نہیں کیا. یزید کو جو ہے پھر شاید اس سے نکال لیا جائے اس ظلم سے اور اس کو خارج کر دیا جائے. آج بھی ان کی بہت ساری اولاد جو ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی ہے اور دنیا بھر میں ہے جو اس کو تحفظ اس کا کرتی ہے اور اس کے لیے یزید کی زندہ باد کے نعرے بھی لگا